السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوسرے ٹریلر کا یہ سین جذبات، غیرت، محبت اور اقتدار کی اس خطرناک جنگ کو مزید گہرا کر دیتا ہے، جو اب صرف نیلوفر اور اسپرچا کے درمیان نہیں رہی بلکہ پورے محل کے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے۔ یہ منظر بظاہر دو عورتوں کے درمیان ایک تلخ مکالمہ دکھاتا ہے، مگر حقیقت میں یہی لمحہ اسپرچا خاتون کے کردار میں آنے والے سب سے بڑی تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے۔ منظر کا آغاز محل کی لمبی اور خاموش راہداریوں سے ہوتا ہے۔ دیواروں پر جلتے مشعلوں کی مدھم روشنی ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ اسی راہداری میں نیلوفر خاتون تیز قدموں کے ساتھ غصے میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کے چہرے پر جمع غصہ اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک محسوس ہوتا ہے، جیسے ان کے صبر کا آخری کنارہ بھی ٹوٹ چکا ہو۔ دوسری طرف اسی راہداری سے شہزادی اسپرچا خاتون بھی آتی دکھائی دیتی ہے، مگر اس بار وہ پہلے والی خاموش اور ڈری ہوئی اسپرچا نہیں لگتی۔ ان کی چال میں اعتماد، آنکھوں میں ضد اور چہرے پر ایک عجیب سا وقار محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ اب یہ فیصلہ کر چکی ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اب پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ پھر اچانک دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ فضا میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دو سلطنتیں آمنے سامنے کھڑی ہوں۔ نیلوفر کی آنکھوں میں غصہ بڑک رہا ہے، جبکہ اسپرچا کے چہرے پر ٹھنڈا مگر مضبوط اعتماد نمایاں ہے۔ اور پھر اسپرچا خاموشی توڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہتی ہے، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو، میں اس محل سے کہیں بھی نہیں جا رہی۔ یہ جملہ پوری منظر کا رخ بدل دیتا ہے، کیونکہ پہلی بار اسپرچا کھل کر نیلوفر کو جواب دیتی نظر آئی ہے۔ اب وہ صرف برداشت کرنے والی عورت نہیں رہی، بلکہ اپنے حق اور اپنے مقام کے لیے کڑی ہونے والی شہزادی بن چکی ہے۔ یہاں اسپرچا کے لہجے میں صرف ضد نہیں بلکہ محبت بھی چھپی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اب وہ واقعی اورحان کے لیے دل میں جذبات محسوس کرنے لگی ہے، کیونکہ اگر یہ صرف سیاسی شادی ہوتی تو شاید وہ اتنی شدت سے اس محل میں رہنے پر اصرار نہ کرتی۔ لیکن اب لگتا ہے کہ وہ نہ صرف اورحان کے قریب آ چکی ہے بلکہ اپنی جگہ کسی اور کے لیے چھوڑنے کو تیار بھی نہیں۔ یہ منظر نیلوفر کے لیے شاید سب سے بڑا صدمہ ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اسپرچا ایک کمزور عورت ہے جو جلد یا بدیر محل چھوڑ دے گی، مگر یہاں پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ اسپرچا اب اس کے سامنے جھکنے والی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں ان دونوں کے درمیان نفسیاتی جنگ مزید شدت اختیار کرتی نظر آ سکتی۔ دوسری طرف یہ سین سلطان اورحان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان بننے والا ہے، کیونکہ اب دونوں عورتیں کھل کر اپنے مقام کے لیے لڑ رہی ہیں۔ ایک طرف نیلوفر ہے جس نے اورحان کے ساتھ ہر مشکل وقت گزارا، اس کے بچوں کی ماں بنی اور اس کی پہلی محبت رہی، جبکہ دوسری طرف اسپرچا ہے جو دشمن سلطنت کے شہزادی ہونے کے باوجود اب اورحان کی زندگی میں ایک نئی حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ ممکن ہے کہ دشمن اسی اختلاف کو استعمال کرے، شاید شہنشاہ سردار یا ڈیفنی محل کے اندر اس نفرت کو اور بڑھکانے کی کوشش کریں تاکہ عثمانیوں کا گھر اندر سے کمزور ہو جائے۔ لیکن اس سین کا سب سے اہم پہلو اسپرچا کی بدلتی ہوئی شخصیت ہے۔ اب وہ صرف ایک سیاسی مہرہ نہیں رہی، اب وہ ایک ایسی عورت بنتی جا رہی ہے جو محبت کے لیے لڑنے کو تیار ہے، اور یہی چیز نیلوفر کے دل میں سب سے زیادہ خوف پیدا کر رہی ہے۔ یہ منظر دل میں ایک بڑا سوال چھوڑتا ہے، اگر ایک دن یہ جنگ صرف لفظوں تک محدود نہ رہی تو کیا محل کے اندر دو عورتوں کی یہ نفرت پوری سلطنت کے سکون کو تباہ کر دے گی؟ اس کے علاوہ ناظرین، اس دوسرے ٹریلر کا 7واں سین اچانک پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف محل کے اندر محبت، حسد اور اقتدار کی جنگ جاری ہے، وہیں دوسری طرف دشمن خاموشی سے عثمانیوں کے اہم لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر چکے ہیں۔ یہ منظر نہ صرف خطرے سے بھرپور محسوس ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر آنے والی ایک بڑی سازش اور ممکنہ خونی طوفان کے اثار بھی واضح نظر آتے ہیں۔ منظر کا آغاز ایک گھنے اور سرسان جنگل سے ہوتا ہے۔ درختوں کے لمبے سائے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جگہ پہلے ہی کسی خونریز واقعے کی گواہ بننے والی ہو۔ اسی جنگل کے اندر چند دشمن سپاہی درسن اور حلیمہ کو پکڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دونوں کو مضبوطی سے جکڑا گیا ہے اور ان کے ارد گرد تلواریں تامے سپاہی کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی گرفتاری نہیں بلکہ پہلے سے سوچی سمجھی سازش ہے۔ خاص طور پر درسن کی حالت یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ پہلے ہی دشمنوں سے لڑ چکا ہے۔ اس کے چہرے پر تکن
اور مزاحمت دونوں نمایاں محسوس ہوتے ہیں، جبکہ حلیمہ کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ شدید بے بسی بھی دکھائی دیتی۔ پھر اچانک حلیمہ زوردار آواز میں چیخ کر درسن کو پکارتی ہے۔ یہ چیخ صرف خوف کی آواز نہیں لگتی، بلکہ ایسی عورت کی فریاد محسوس ہوتی ہے جو جانتی ہو کہ اب موت ان کے بہت قریب کھڑی ہے۔ حلیمہ کی آواز جنگل میں گونجتی ہے، اور یہی لمحہ اس پوری سین کو انتہائی جذباتی بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کی چیخ میں صرف اپنی جان کا خوف نہیں، بلکہ درسن کو کونے کا درد بھی چھپا محسوس ہوتا ہے۔ یہ منظر کئی بڑی پیشن گوئیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ دشمن اب صرف اورحان پر سامنے سے حملہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس کے قریبی لوگوں کو اغوا اور قید کر کے اسے اندر سے کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ اس سازش کے پیچھے شاہنشاہ سردار دمرحان بے یا محمد بے کا ہاتھ ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اورحان کو شکست دینا آسان نہیں، اس لیے اب وہ اس کے خاندان اور ساتھیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ درسن اور حلیمہ کو کسی بڑے منصوبے کے تحت قید کیا گیا ہو، شاید دشمن ان کے ذریعے اورحان کو جال میں پھنسانا چاہتے ہوں، خاص طور پر اگر درسن کے پاس کوئی اہم راز، نقشہ یا معلومات موجود ہوں تو اس کی گرفتاری عثمانیوں کے لیے بڑا نقصان ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس منظر کا ایک اور جذباتی پہلو بھی ہے۔ حلیمہ اور درسن کے درمیان تعلق شاید آنے والے ایپیسوڈز میں مزید واضح ہونے والا ہے، کیونکہ جس شدت سے حلیمہ درسن کو پکارتی ہے، اس سے لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صرف وفاداری نہیں بلکہ جذباتی تعلق بھی موجود ہے۔ اور ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ حلیمہ اور درسن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ دشمن اسی کمزوری کو استعمال کریں۔ شاید وہ حلیمہ کو نقصان پہنچا کر درسن سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر درسن کو مجبور کیا جائے کہ وہ اورحان کے خلاف کوئی قدم اٹھائے۔ یہ منظر ایک اور خطرناک امکان کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گرفتاری صرف شروعات ہو، اور آنے والے ایپیسوڈز میں دشمن محل کے دوسرے اہم افراد کو بھی نشانہ بنائے، کیونکہ اس وقت عثمانیوں کے اندر پہلے ہی نیلوفر اور اسپورچا کی جنگ چل رہی ہے، اور باہر سے دشمن حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے میں اگر خاندان کے قریبی لوگ ایک ایک کر کے قید ہونے لگے تو سلطنت شدید بحران میں جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس پورے منظر میں سب سے دردناک چیز حلیمہ کی چیخ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس چیخ میں ایک عورت کا خوف، محبت اور بے بسی سب کچھ شامل ہے، اور یہی چیز دل کو ہلا کر رکھ دی۔ یہ سین ختم ہوتی ہی ذہن میں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا سلطان اورحان وقت پر درسن اور حلیمہ کو بچا پائے گا، یا دشمن اس بار عثمانیوں کے دل پر ایسا وار کرنے والے ہیں جس کے زخم کبھی نہیں بھر سکیں گے۔ اور ناظرین، اس ٹریلر کا آخری سین پورے ٹریلر کا سب سے زیادہ جذباتی، پیچیدہ اور دل کو ہلا دینے والا منظر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہلی بار ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ صرف نیلوفر ہی نہیں بلکہ اسپورچا خاتون بھی اب محبت کے اس امتحان میں داخل ہو چکی ہے، جہاں انسان دوسروں کو تو شاید دھوکہ دے سکتا ہے مگر اپنے دل سے نہیں بھاگ سکتا۔ منظر کا آغاز محل کے ایک خاموش اور پرسکون کمرے سے ہوتا ہے۔ باہر رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، جبکہ کمرے کے اندر جلتے چراغوں کی مدھم روشنی دونوں چہروں پر عجیب سی سنجیدگی بکھیر رہی ہے۔ سلطان اورحان اور اسپورچا ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں، مگر اس بار ان کے درمیان وہ رسمی فاصلہ محسوس نہیں ہوتا جو ابتدا میں دکھائی دیتا تھا۔ اسپورچا کی آنکھوں میں گہری بے چینی نمایاں ہے، جیسے وہ اپنے دل کے اندر چلنے والی جنگ سے تک چکی ہو۔ وہ اورحان کی طرف دیکھتی ہے، مگر اس کی نظریں مکمل اعتماد کے ساتھ نہیں اٹھتی، کیونکہ شاید پہلی بار اسے احساس ہو رہا ہے کہ وہ خود بھی اسی درد میں مبتلا ہو چکی ہے جس درد میں نیلوفر جل رہی ہے۔ پھر وہ آہستہ اور ٹوٹی ہوئی لہجے میں کہتی ہے، نیلوفر اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی۔ یہ جملہ بظاہر نیلوفر کے بارے میں ہوتا ہے، مگر حقیقت میں اسپورچا اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہی ہے، کیونکہ اب وہ سمجھ چکی ہے کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ قربانی، تکلیف اور بے شمار آزمائشوں کا دوسرا نام بھی ہے۔ سلطان اورحان اس کی بات نہایت سکون سے سنتا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ تکن اور خاموش سمجھداری محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب یہ مسئلہ صرف سیاست یا محل کے اصولوں کا نہیں رہا بلکہ تین دلوں کی جنگ بن چکا ہے۔ پھر وہ آہستہ سے جواب دیتا ہے، سب لوگ وقت کے ساتھ عادی ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ سننے میں تو نرم لگتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک تلخ حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے۔ اورحان شاید یہ سمجھتا ہے کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ بعض زخم وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسپورچا وہ جملہ کہتی ہے جو اس پوری منظر کو ناقابل فراموش بنا دیتا ہے۔ وہ اورحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہتی ہے، لیکن میں کیسے تمہیں بانٹوں گی؟ یہ الفاظ سن کر صاف محسوس ہوتا ہے
کہ اسپورچا اب واقعی اورہان سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہ اب صرف ایک سیاسی نکاح نہیں رہا، نہ ہی یہ صرف سلطنتوں کے درمیان معاہدہ، بلکہ اب اسپورچا کے دل میں وہی آگ جل رہی ہے جس میں نیلوفر پہلے سے جل رہی تھی۔ اور یہی بات اس کہانی کو مزید دردناک بنا دیتی ہے، کیونکہ اب دونوں عورتیں ایک ہی شخص سے محبت کرتی ہیں اور دونوں ہی اسے مکمل طور پر پانا چاہتی ہیں۔ یہ منظر دراصل اسپورچا کے اندر آنے والے سب سے بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ ابتداء میں وہ ایک مضبوط رومی شہزادی تھی جو صرف اپنے خاندان اور سلطنت کے لیے قربانی دے رہی تھی، مگر اب وہ ایک ایسی عورت بنتی جا رہی ہے جو محبت میں کمزور بھی ہو رہی ہے اور خطرناک بھی۔ دوسری طرف سلطان اورہان شاید خود بھی ایک ایسی جنگ میں پھنس چکا ہے جہاں کوئی جیت ممکن نہیں۔ اگر وہ نیلوفر کو ترجیح دیتا ہے تو اسپورچا ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ اسپورچا کے قریب جاتا ہے تو نیلوفر کا دل مزید بکھر جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں اورہان کی زندگی شاید پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہونے والی ہے۔ مگر ناظرین، اس سین کا ایک اور پہلو بھی بہت اہم ہے۔ ممکن ہے دشمن اس محبت کی جنگ کو استعمال کریں، کیونکہ جب انسان دل سے کمزور ہو جائے تو دشمن کے لیے اسے توڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاید ڈفنی، شہنشاہ سردار یا دوسرے دشمن جان بوجھ کر نیلوفر اور اسپورچا کے درمیان نفرت کو بڑھائیں تاکہ اورہان اندر سے بکھر جائے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس منظر میں ایک عجیب سی خوبصورتی بھی موجود ہے، کیونکہ پہلی بار اسپورچا اپنے دل کی سچائی قبول کرتی ہے، اور شاید یہی اعتراف آنے والے وقت میں اس کی سب سے بڑی طاقت بھی بنے گا اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ ٹریلر اسی دردناک جملے پر ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے دل میں صرف ایک سوال چھوڑتا ہے، اگر نیلوفر اورہان کو بانٹ نہیں سکتی اور اب اسپورچا بھی نہیں بانٹ سکتی تو آخر اس محبت کی جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔